السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین گرامی اور خاص طور سے میری دینی بہنیں اگر آج کے ہمارے اس ٹاپک کو سن رہی ہیں، ہمارے ویڈیو کو، یا گھر کے اگر مرد سن رہے ہیں تو اپنے گھر کی عورتوں کو اس بارے میں تاکید کریں۔ آج انشاءاللہ محرم اور غیر محرم کے بارے میں کچھ بات آپ کے سامنے کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ویسے عورتوں کے لیے خاص ہے، یعنی بہت سی عورتوں کے مردوں کی طرف سے، مردوں کے ذریعے سے سوال آتے ہیں کہ گھر میں محرم غیر محرم کون ہے۔ خواتین بہنیں پوچھتی ہیں کہ ہمارے محرم کون ہے، غیر محرم کون ہے، ذرا اس کی تفصیل آ جاوے، اس کی بھی کوئی ایک کلپ ڈیٹیل سے بن جاوے۔ تو سوچا آج انشاءاللہ اسی ٹاپک کو کور کریں گے۔ ہماری جو دینی بہنیں ہیں، جو ایمان والی بہنیں، وہ اس کو اچھے سے سمجھیں کہ ہمارے جو رشتے ہوتے ہیں، جس سے بھی تعلقات ہوتے ہیں، ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، محرم اور غیر محرم۔ محرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے ہمیں پردہ نہیں ہے، یعنی ان کے سامنے ہم چہرہ کھول کے آ جا سکتی ہیں، ان سے بات کر سکتی ہیں، ان کے احوال احوال دریافت کر سکتی ہیں، ان سے ان کے مزاج پرسی کر سکتی ہیں، یہ ہے مطلب محرم۔ اور غیر محرم وہ ہوتے ہیں کہ جن سے ہمیں پردہ کرنا ہے، جن کے سامنے آ جا نہیں سکتے، جن کے سامنے ہم بغیر ضرورت کے بات نہیں کر سکتے، جن سے ہم ہنسی مذاق نہیں کر سکتے، جن سے بالکل بے تکلفی نہیں کر سکتے، ان کو غیر محرم کہا جاتا ہے۔ آج کل ہو یہ گیا ہے کہ رشتوں کے سلسلے میں محرم غیر محرم کے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمی ہے، یعنی غیر محرموں سے بھی ایسے باتیں کرتے ہیں، ایسے بے تکلفی سے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سگا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی محرم ہے۔ اور بہت سارے لوگ محرم سے بھی بہت زیادہ دوری بنا لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ محرم رشتہ دار کون ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ النور، سورہ نور کی آیت نمبر 31، سورہ نور کی آیت نمبر 31 آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک حد تک محرم رشتہ دار کون ہے ان کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ مجھے آیت کا پورا ترجمہ تو نہیں کرنا ہے، آپ ترجمے والے کلام پاک میں اس کا ٹرانسلیشن دیکھ سکتے ہیں، باقاعدہ اس میں تفصیل موجود ہے اور اس میں مفسرین نے بہت سی باتیں بھی بیان کی ہے، لیکن مجھے اسی آیت کی روشنی میں کچھ محرم رشتہ داروں کو بتلانا ہے کہ محرم رشتہ دار کون ہے عورت کے لیے۔ ان میں سب سے پہلے شوہر ہے۔ شوہر کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں اس کے سامنے پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر 2 پر ہے باپ، ٹھیک ہے، باپ محرم ہے، جانتے ہیں آپ۔ نمبر 3 چچا، چچا بھی محرم ہے۔ نمبر 4 ماموں، عورت کے لیے ماموں اس کا محرم ہے، لیکن دھیان رکھنا یعنی یہ بھانجی ہوگی اور وہ ماموں ہوگا تو یہ تو آپس میں محرم ہوئے، لیکن بھانجے کے لیے اس کی جو ممانی ہے، ممانی غیر محرم ہے، یہ دھیان رکھنا۔ یہ تو میں لڑکیوں کا بتا رہا ہوں، یعنی عورتوں کے لیے کون کون محرم ہے، تو ضمناً میں نے یہ بھی ذکر کر دیا۔ ممانی جو ہے نا وہ بھانجے کے لیے غیر محرم ہے، ماموں کے انتقال کے بعد، عدت گزرنے کے بعد، یا ماموں نے اگر ممانی کو طلاق دے دی ہے تو عدت گزرنے کے بعد ممانی سے یہ بھانجا شادی کر سکتا ہے۔ ممانی غیر محرم ہے، اس کو اچھے سے سمجھ لیں۔ اسی طرح چچی بھی، چچا کی جو بیوی ہے وہ بھی غیر محرم ہے ہمارے لیے۔ بہت سارے لوگوں کو میرے اس ویڈیو پر اور اس بات پر اعتراض ہو، لیکن میرے دوستو آج کل رشتے جو تار تار ہو رہے ہیں، جو گڑبڑیاں آ رہی ہیں، جو اللہ معاف فرمائے جوائنٹ فیملی کے معاشرے میں جو کچھ خرابیاں ہم سنتے ہیں اور جو مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، تو میں مجبور ہوا کہ اس بات کو بھی آپ کے سامنے ذکر کروں۔ بہرحال اسی طرح محرم کا ہم بیان پڑھ رہے تھے، تو اس میں نمبر 5 پر ہے سسر، جس کو بہت سے علاقوں میں سسر، سسر، خسر کہا جاتا ہے، تو سسر بھی یہ محرم ہے۔ ابھی 4-5 دن پہلے ایک حافظ صاحب نے ہمیں میسج کیا کہ ہمیں بتائیں کہ قرآن کریم میں وہ کہاں ہے بات کہ عورت کے لیے اس کا سسر محرم ہے، تو ہم نے یہی آیت ان کو بھیجی کہ دیکھو اس آیت میں آپ ترجمہ دیکھ لیں، اس میں سسر کو محرم بتایا گیا ہے۔ نمبر 6 پر ہے بیٹا، بیٹا مطلب اپنا سگا بیٹا محرم ہے۔ نمبر 7 پوتا محرم ہے۔ نمبر 8 پر ہے نواسا، ٹھیک ہے، بیٹی کا لڑکا، وہ بھی محرم ہے۔ نمبر 9 پر ہے شوہر کا بیٹا، یعنی یہ جو اس کا شوہر ہے، اس عورت کا، اس کی کوئی دوسری بیوی تھی، پہلی بیوی، اس سے اس کو بیٹا ہے، تو اس دوسری بیوی کے لیے وہ کون ہوگا؟ محرم ہوگا۔ نمبر 10 پر ہے داماد، داماد بھی محرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، داماد بھی محرم ہوتا ہے۔ نمبر 11 پر ہے بھائی، بھائی محرم ہوتا ہے۔ نمبر 12 بھتیجا، بھتیجے کا مطلب یہاں اچھے سے سمجھیں کہ آپ پھوپھی لگتی ہیں اور وہ آپ کا بھتیجا ہے، تو پھوپھی کے لیے اس کا بھتیجا یہ محرم ہے۔ چچی کے لیے اس کا بھتیجا یہ محرم نہیں ہے، غیر محرم ہے، میرے جملے پہ دھیان رکھنا آپ نے۔ اور نمبر 13 پر ہے بھانجا، بھانجا بھی کون ہوتا ہے؟ محرم ہوتا ہے۔ یہ ہم نے یہاں پر 13 تقریباً رشتے ایسے جو محرم ہیں وہ ذکر کیا آپ کے سامنے، اور 16 ایسے رشتے دار ہیں جو غیر محرم ہیں، لیکن ان کو غیر محرم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان سے بات چیت وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر 16 رشتے ہم نے ذکر کیے ہیں جو غیر محرم ہیں۔ ان کے سوا اگر آپ کے ذہن میں کچھ آئے تو آپ کمنٹ کرنا، انشاءاللہ جواب دیں گے۔ محرم غیر محرم کے بارے میں بہت ضروری ہے آج کے حالات میں ان مسائل کو سمجھنا۔ اس میں غیر محرم میں سب سے پہلے ہے خالہ زاد۔ یہ جو خالہ زاد کا مسئلہ ہے نا، آج کل یہ جو کزن بردرز اور کزن سسٹرز کا جو مسئلہ ہے بڑا ٹیڑھا ہو گیا ہے۔
بالکل ان سے ایسے رہتے ہیں لوگ آج کے زمانے میں جیسے کوئی سگے ہوں. حالانکہ آپ جانتے ہیں دو بہنوں کے آپس میں، لڑکا لڑکی کے آپس میں شادی جائز ہے، جن کو خالہ زاد بھائی بہن کہتے ہیں، ان کا نکاح جائز ہے. تو خالہ کا لڑکا ہوا وہ غیر محرم ہے، ماموں کا لڑکا غیر محرم ہے، دھیان رکھنا. چچا کا لڑکا غیر محرم ہے، پھوپھی کا لڑکا بھی غیر محرم ہے، کیونکہ ان کے آپس میں رشتے جائز ہیں. آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کے آپس میں اس طرح رشتے ہوئے ہیں. کزن بردرز، کزن سسٹر جو ہوتا ہے نا، یہ ایسے بے تکلفی سے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بالکل سگے ہیں، اور آپس میں ان کا یعنی گویا کہہ لو کہ سگا رشتہ ہے، حالانکہ سگا نہیں، آپس میں غیر محرم ہے. دھیان رکھنا. خونی رشتہ تو کیا ہوا، خونی رشتہ ہے تو کیا ہوا، لیکن حقیقت میں ہے تو غیر محرم نا. اس لیے ان کے ساتھ غیر محرم والا ہی برتاؤ ہو، بغیر ضرورت شدیدہ کے آپس میں بات چیت نہ ہو. نمبر 5 پر ہے دیور. دیور بھی غیر محرم ہے، بھابھی کے لیے اس کا دیور غیر محرم ہے. اور اسی طرح جیٹھ، چھوٹے بھائی کی بیوی کے لیے آپ یعنی مرد اگر میری بات سن رہے ہیں تو آپ جیٹھ ہیں اگر، تو آپ کے چھوٹے بھائی کی بیوی یعنی آپ کی بہو کے لیے آپ کون ہو گئے، آپ غیر محرم ہوئے. یہ ہوئے 6. نمبر 7 بہنوئی. یہ سالی آدھی گھر والی کا جو ٹرینڈ چلا ہے بہت زیادہ غلط ہے، بہت زیادہ غلط ہے. سالی اپنی جیجے سے اور جیجا اپنی سالی سے ایسے باتیں کرتے ہیں اور آپس میں ایسا بیہیویئر ہوتا ہے، ان کا ٹریٹ ایسا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ان کا آپس کا سگا رشتہ ہے، حالانکہ دونوں آپس میں غیر محرم ہیں. دھیان رکھنا. اس کی بیوی کے انتقال یا طلاق کے بعد وہ اپنی سالی سے نکاح کر سکتا ہے. نمبر 8 نندوئی. نندوئی، نندوئی کس کو کہتے ہیں، نند کا شوہر. نند کا شوہر وہ بھی غیر محرم ہے، دھیان رکھنا. نمبر 9 پر خالو. خالو بھی غیر محرم ہے، خالو غیر محرم ہے. ہاں ماموں محرم ہے، وہ میں نے اوپر بتا دیا تھا، لیکن کسی بھی لڑکی کے لیے اس کا خالو جو ہے وہ غیر محرم ہے. نمبر 10 پھوپا. میں نے یہ بات پہلے کہی تھی کہ پھوپی اور بھتیجا یہ تو آپس میں محرم ہے، لیکن پھوپا بھتیجی کے لیے یہ غیر محرم ہے. ٹھیک ہے، بڑے نازک رشتے ہیں میرے دوستو، بڑے نازک مسائل ہیں، لیکن ان کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں سماج میں جنم لے رہی ہیں. نمبر 11 شوہر کا چچا، یہ بھی غیر محرم ہے. نمبر 12 شوہر کا ماموں. نمبر 13 شوہر کا خالو. نمبر 14 شوہر کا پھوپا. شوہر کا پھوپا بھی کون ہے، غیر محرم ہے. اور نمبر 15 شوہر کا بھتیجا، یہ بھی غیر محرم ہے. اور نمبر 16 شوہر کا بھانجا. یہ کچھ ایسے رشتہ دار ہیں تقریباً 16 جو غیر محرم ہیں، لیکن عورتیں ان کے ساتھ بالکل آزادی کے ساتھ رہتی ہیں. اس لیے اچھے سے دھیان رکھیں کہ ان رشتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. مطلب یہ کہ پردہ کریں، ان سے بلا ضرورت بات نہ کریں، ان کے سامنے ہنسی مذاق نہ کریں ان سے، یہ وہ غیر محرم رشتہ دار ہیں. اور اوپر جو محرم ہیں ان کی تو بات بتا دی، محرم تو محرم ہے، ان کے ساتھ محرم جیسا ہی سلوک کرنا ہے، رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے. یہ کچھ باتیں تھی جو بڑی اہم تھی محرم غیر محرم کے سلسلے میں. سوچا آج اسی پر انشاءاللہ مطلب کچھ ویڈیو بناتے ہیں، اور اپنے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس بارے میں نہیں جانتے ہیں بات، اور پھر رشتے تار تار ہوتے ہیں اور بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. خاص طور سے ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر جو جوائنٹ فیملی کا رواج بہت سے علاقوں میں ہے، اس میں بہت زیادہ خرابی آ جاتی ہے. اس کے سوا اگر کچھ ایسی چیز جس کو میں کور کرنا مطلب رہ گیا ہو، جس کو بھول گیا ہوں، تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ لیں. محرم غیر محرم کے سلسلے میں انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. اللہ ہمارے رشتوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں اپنے رشتوں کا پاس و لحاظ کرنے کی، ان کا تقدس بنائے رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.